رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، یعنی اپنے نبی کی اداؤں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے اور دنیا سے چلے جائے، یعنی قبر میں پہنچ جائے تو قبر میں بھی اس کا جسم سلامت رہتا ہے، اس کی کفن سلامت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے شاعر لکھتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، رہیں جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہیں جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نام مصطفیٰ چومتے ہیں، ہم اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں جب محمد نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے فضائل ہیں کہ جو قرأت و نبی کا یا رسول اللہ پڑھ کے اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں میں لگائیں، چومیں، تو وہ آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا، آنکھ کی بیماری سے وہ بچتا رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں اس کے لیے کہ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور میرے نبی کی وہ شان ہے کہ اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے ہمارے نبی کو کہ جس کو چاہے جو عطا کر دے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔
کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں انہیں کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، شاعر کہتے ہیں کہ میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کعبہ کس کو جانے کی خواہش ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں، ہے نا؟ ہر مسلمان کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ کعبہ مدینہ دکھا دے تو پھر کیا بات۔ کعبہ دکھانے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ مجلس ہی ہے دعا قبول ہونے کی۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ آپ کو بھی کہنا ہوگا میرے ساتھ، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا۔ حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ احرام پھر پہن کے طواف حرم کروں میں اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے احرام پھر پہن کے طواف حرم کروں میں میری دعا یہی ہے میری دعا یہی ہے کعبہ دکھا دے مولا مل کر کہہ لیجئے کعبہ دکھا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 اور کوہ صفا سے دوڑو مروہ کی چوٹیوں تک خواہش پکارتی ہے خواہش پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز وجل یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مکمل قرآن پاک تراویح کی شکل میں ہم سننے میں کامیاب ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کی اس گھڑی کے صدقے ہم سبوں کے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ہمارے بیچ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے پورے ہند سطح پر لیگل ذمہ دار جو ہمارے حاجی امتیاز بھائی ہیں یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ عز وجل آج کچھ دیر کے لیے ان کا بیان ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو بڑی توجہ کے ساتھ جو کمیٹی کے حضرات ہیں ہمارے وہ جو بانٹ رہے ہیں بانٹتے رہیں آپ جو اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ عز وجل جو گفتگو ہم سنتے ہیں کیا پتہ کہ اس گفتگو کو عمل کر کے ہم دنیا میں زندگی گزارنے والے بن جائیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حاجی امتیاز بھائی کو میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور مائک میں آ کر اللہ و رسول عز و جل کی باتیں آپ تک پیش کریں مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اپنے انداز میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیع نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاورا فاؤنٹین میں آج کمیٹی کی جانب سے قرآن مجید فرقان حمید کا جو سلسلہ تھا سننے کا آج تکمیل کے طور پر آج ایک ختم قرآن کے سلسلے میں آپ سب موجود ہیں تھوڑی توجہ رکھیں تاکہ ثواب آپ کو ملتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض ہے کہ قرآن کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں رب قدیر قبول فرمائے یاد رکھیں وہ عمل اس وقت قبول ہوگا جس عمل میں خلوص اور للہیت کے ساتھ فقط اللہ کے لیے کیا جائے اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے
قرآن کی تلاوتوں کو سماعت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے رسول کے حضور اپنے استغاثہ کو پیش کیا ہے تو یہی عمل بروز قیامت آپ سبوں کے لیے ایک مغفرت کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، بہت پیاری حدیث سے مبارکہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اس کا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ جنت میں مس کرے گا۔ یعنی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ جنت کے دروازے پر مس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ ایک بہترین مشورہ پیش کروں کہ جب اللہ تعالیٰ اگلے سال پھر تراویح سننے کا موقع دینا تو یہ شنی اور یہ جو بھی تحفے گفٹ ہے نا، اس کو آخری وقتوں میں پیش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، تحفہ لینا مقصد نہیں ہے، اصل تحفہ تو قرآن مجید کی تکمیل کے طور پر جب اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا وہ تحفہ عظیم ہے، وہ تحفہ عظیم ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا ہے تو قرآن کے جو الفابیٹس ہیں، قرآن کے جو حرف ہیں، قرآن جس انداز سے پڑھا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہی قرآن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو انسانی شکل عطا فرمائے گا اور اسے حکم ہوگا کہ تو داخل جنت ہو جا۔ وہ قرآن اللہ کے حضور استغاثہ، وہ التجائے کہ مالک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک دنیا میں وہ شخص جو اس کتاب یعنی قرآن کو پڑھا کرتا تھا جب تک میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے نہ جاؤں۔ احادیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قرآن کو سننے کی برکت سے، قرآن کو چھونے کی برکت سے، قرآن کے بوسے کی برکت سے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی قاری قرآن کو داخل جنت فرمائے گا۔ آج آپ جب سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ جب یہاں بیٹھے ہیں کوشش کریں، میں 1-2 منٹ میں اپنی باتوں کو سمیٹ دوں تاکہ توجہ کہیں اور مائل نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ آج ختم قرآن نہیں ہے، آج قرآن سننے کا جو اصل طریقہ ہے، علماء نے فرمایا کہ چاند دیکھو تو تراویح شروع اور چاند دیکھو تو تراویح ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض ہے کہ رب قدیر اس تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا صلہ ہمیں دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، جتنے بھائی یہاں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی مسجد سے وابستہ ہو جائے، اپنے بقیہ جو دنوں کے تراویح اس کو بھی ادا کریں۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی تھوڑا آواز آستے آستے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو فلورا فاؤنٹین میں پہلا سال ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ سب مل کے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ آج مکمل قرآن ہے، انشاءاللہ امام صاحب سے ہم لوگ درخواست کریں گے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ہم لوگ سب مل کے سال ایوری ایئر ہم لوگ اسی طرح محبت کے ساتھ نماز تراویح، عید، بقرعید، جشن عید میلاد النبی اور سارے پروگرامز ایک ساتھ ہم لوگ محبت کے ساتھ مل جل کے ادا کریں۔ ایک خوشخبری آپ لوگ سب کے لیے ہے، تھوڑا توجہ فرمائیے گا۔ ایک خوشخبری سب کے لیے ہے کہ اپنے ایسوسیشن کے طرف سے اور کچھ دھیان میں آیا کہ کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو یہاں جنازے کا غسل کا انتظام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایسوسیشن
प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और सबके मशवरे से हम लोग ने एक पर्टिकुलर प्लेस को स्पेसिफाइड कर दिया है, जहां कल को अगर कोई जनाजा होता है तो उनका गुस्ल का एहतमाम हो, वो अंडर लॉक एंड की रहेगा, जहां पानी का अवेलेबिलिटी, ड्रेनेज का अवेलेबिलिटी, सारा सेटअप कंप्लीट है, सिर्फ गेट लगना बाकी है। इंशाल्लाह आजकल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब आपकी मोहब्बत है जो स्टार्टिंग से हम लोग को अपना रहनुमा बनाया, और हमेशा बहुत भाई हमारे बैठे हैं, हमारे सामने भी हैं, हमारे बगल में भी हैं, हमेशा सजेशन देते रहते हैं, जो हम लोग इम्प्लीमेंट करके अपने कौम, अपने भाइयों के लिए अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम फिर से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी आप लोग के मन में कभी भी कोई सजेशन आए, 22 मेंबर बोर्ड के हैं, ये सिर्फ आपके लिए हैं, बस आपकी मोहब्बत से हम लोग हैं और आपके काम के लिए हम लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला हमेशा हम लोग को गाइड करते रहिएगा। जब कोई सजेशन लगे प्लीज़, हमारा हम सब का नंबर आप सब के पास अवेलेबल है, कभी कोई सजेशन होगा बेझिझक बताइएगा। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द काम हो और हम लोग के कौम का फ़ायदा हो। बस यही चंद जी, ये अनाउंस करते करते कारी मेराज साहब ये बता रहे हैं कि दावत इस्लामी कभी ऐसा मौका पड़े, अगर कभी किसी को गुस्ल कराना हो तो दावत इस्लामी के तरफ से ये पूरा फैसिलिटीज़ गुस्ल कराने से लेकर सब तक इनके तरफ से एकदम फ्री रहता है। तो बहुत अच्छा, खुशी इसी तरह बढ़ती रहे, मोहब्बत इसी तरह बढ़ता रहे, काम इसी तरह होता रहे और हम लोग सब मिलजुल के रहें, यही अपना दुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, माशाअल्लाह गुस्ले मैयत के लिए जो जगह का हमारे इस्लामी भाई ने ऐलान किया है, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे कि मुसलमानों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जो है इंतज़ामात जो यहाँ पर किए गए कि कोई भी इंतकाल हो तो उनके गुस्ल मैयत यहाँ पर दिया जाएगा। और हमारी दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है कफ़न दफन मजलिस, जो अल्हम्दुलिल्लाह कफ़न दफन का इंतज़ामात करती है, गुस्ल मैयत देना सिखाती भी है और फ़ी सबीलिल्लाह सवाब की नीयत से गुस्ल मैयत देती भी है। मर्द को मर्द अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं इस्लामी भाई, और इस्लामी बहनें अगर इंतकाल हो जाती हैं तो इस्लामी बहन आकर गुस्ल देती हैं। तो आपको कभी भी दीनी एतबार से कोई भी तरह की परेशानियां हों तो हमारे मेराज भाई यहाँ के जो निगरान भी हैं, डिस्ट्रिक्ट निगरान हैं, तो आप इनसे रब्ता करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बेहतर इंतज़ामात करेंगे आपके लिए, और सवाब की नीयत से हम सब मिलकर दीनी माहौल क़ायम करने की कोशिश करेंगे। जो तकसीम करने वाले इस्लामी भाई हैं उनसे मदनी इल्तिजा है जल्दी जल्दी तकसीम करके बैठ जाएं। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ उनसे किस्मतें बदल जाया करती हैं, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज ख़त्म कुरान हुआ है, आइए आकर मिलकर एक सुई के साथ दुआ करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि निगाहें झुकी हुई हो, हाथ उठा हुआ हो, दिल और दिमाग से दुनियावी ख़यालात से पाक कर लीजिए और फ़कत अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में लौ लगा लीजिए। अपने गुनाहों को याद कीजिए, जो साल भर हमने जो वक्त गुजारे हैं, उन वक्तों में जो कोई भी जिस तरह के भी गुनाह हमसे हो चुके, उन गुनाहों को याद करके आप रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। नहीं क्या बोलते मदीना 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 मदीना
جو اسلامی بھائی یہاں وہاں کھڑے ہیں ان سے بھی التجا ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں اور آخری جو ہمارا سیشن ہے دعا کا اس میں شرکت کریں. مدینہ امتیاز بھائی شروع کریں دعا. دعا شروع کیا جائے. ٹھیک. اس میں آواز نہیں ہے. مدینہ مدینہ مدینہ. ہوا بھائی ایک مختصر پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ مدینہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل. وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. ہاں قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل. وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. ہاں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت
میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اور اللہ نے اپنے نبی کی تعریف قرآن میں بیان کیا. ابھی آپ نے قرآن سنا نا, کہیں طٰہٰ کہیں یاسین, تو اللہ اپنے محبوب کی تعریف قرآن میں بیان کرتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہیں واللیل آیا, کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہیں واللیل آیا, جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے, کتنی دلکش میرے آقا کی وہ صورت ہوگی. پانی جو ہے نا گیٹ پر رکھ دیں, اور جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو ہاتھوں میں ایک ایک کر کے دے دیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آخری اشعار ہے انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں, دعا کا سلسلہ ہوگا, پھر انشاءاللہ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے. کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بنے گا. شاعر لکھتے ہیں کہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف, میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف, ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں, اس نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. پیارے اسلامی بھائی, آپ توجہ نہیں دے رہے, آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں, کیونکہ نعت بھی ایک عبادت ہے. نعت کیا ہے؟ عبادت ہے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. قبر, کیونکہ نعت صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے. نعت کوئی عام چیز نہیں ہے. نعت رسول پڑھنا یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, جو صحابی رسول اور پیارے آقا کے مقبول ثنا خواں تھے, جن کو میرے آقا نے دعا سے نوازا کرتے تھے. الحمدللہ. تو نعت پڑھنا یہ سنت ہے. تو آپ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم باوز بلند یہ درود پاک ہے, نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے. جو رمضان میں ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہیے. تو مل کر پڑھیں. اللہم علی سیدنا و مولانا محمد
سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قریب قریب آ جائیں، اب دعا کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، بتیوں کو آف کر دیں انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کے آداب میں سے ہے کہ نگاہیں جھکا کر ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں یہ اتنا بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ ہر صورتوں میں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آسمان تک اوپر دیکھتے ہوئے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، اس میں وعیدیں بھی آئی ہیں، تو کوشش کریں یہاں وہاں نہ دیکھیں، بے توجہی کے ساتھ دعا نہ کریں، بلکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے، نگاہوں کو جھکا کر دعا کریں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہو سکے تو اپنے اس گناہ کو یاد کر کے روتے ہوئے دعا کریں کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے، رو رو کر دعائیں کریں، رونا نہ آئے تو رونے جیسے صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں اور اپنے ان کردار کو دیکھیں، ان عمل کو دیکھیں جو ہم نے سالوں سال کیا ہے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے مالک و مولا عز و جل، یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، مولا کریم تیری ہی دی توفیق سے ہم نے یہاں پر تراویح کی نماز ادا کی، تراویح کے شکل میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یا اللہ تیرا ہی کرم ہے مولا، اپنا کوئی کمال نہیں مولا، تیری ہی دی توفیق سے مولا کریم ہم آج یہاں حاضر ہیں۔ یا اللہ اعمال اچھے نہیں ہیں، کردار اچھے نہیں ہیں، یا اللہ قرآن و حدیث میں جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ آیا، ہم آج اعتراف کرتے ہیں مولا کہ ہم اس انداز میں زندگی نہیں گزار رہے، ہماری زندگی دنیا کی طلب میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی دنیا کے بھاگ و دوڑ میں گزر رہی ہے، عبادت کا دور دور تک کوئی مولا کریم کوئی لذت نہیں، ہمارے نامۂ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں۔ یا اللہ اے کریم رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے بیچ ہے، مگر اس میں بھی کئی مسلمان غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے، وقتوں کو مولا کریم یا اللہ موبائل کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو چکا، کئی گناہ ہم نے کیے، آنکھوں سے ہم نے گناہ کیے، وہ چیزیں ہم نے دیکھی جس سے قرآن و حدیث میں تو نے منع فرمایا ہے، اے مولا کان سے ہم نے وہ باتیں سنی ہیں جسے تو نے مولا کریم سننے کے لیے منع کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو کوئی اپنے آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کے آنکھ میں آگ کی سلائیاں پھیر دی جائے گی، جو کوئی اپنے کانوں کو حرام سے پر کرے گا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا اڈھیل دیا جائے گا۔ اے مولا ریت کا ذرہ چلا جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کان میں کچھ چھوٹا سا کیڑا چلا جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تیری عذاب کس طرح ہم برداشت کر سکیں گے؟ اے مولا کریم یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں پر مولا کریم 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ آج تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کیسے کیسوں کو تو نے نوازا ہے مولا۔ کئی ولی ایسے جو شراب کے عادی تھے مگر مولا تو نے ان کو ولی بنا دیا۔ اے مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ رمضان المبارک کا واسطہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دے، گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب کر دے، ایسی توبہ عطا فرما مولا کریم جسے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، پھر پلٹ کر کبھی گناہ نہ کریں۔
یا اللہ یا اللہ، رمضان کا یہ مہینہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے ہم اس طرح عبادت نہ کر سکیں، مولا کریم جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیری بارگاہ میں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، آئے دن کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، موت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں دل کانپ اٹھتا ہے، کسی کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح روئی کے اندر کانٹے دار چیز داخل کر کے نکالی جائے، کس انداز سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہے مولا ہمیں بھی مرنا ہے، مگر ہم موت کی سختی سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر میں ہمیں بھی اترنا ہے، آج ایک مرحومہ کو قبر میں اتار دیا گیا، مولا کریم جنازے میں شرکت کرنے والے کئی لوگ تھے، یا اللہ رشتہ دار مولا کریم رو رہے تھے، یا اللہ عز و جل پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کفن کا کیا معاملہ ہوگا، قبر کے اندر کیا معاملات ہوں گے، مولا کریم یہ سب ہم سبوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہماری کیا حال ہوگی، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کوئی معلوم نہیں، عمل اچھے نہیں ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھیے اندھیری کوٹھڑی، آج طرح طرح کی لائٹیں ہیں، کل وہ قبر جس میں مولا کریم کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، سن تجھ کو ہوگی اس میں وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، کوئی دوست ساتھ نہیں، کوئی مال ساتھ نہیں، بنگلہ ساتھ نہیں، گاڑی ساتھ نہیں، بلکہ میرے اندر تو اکیلا آئے گا۔ ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، کیا ہے ہمارے اعمال، نماز قضا کی یہ ہے ہمارے اعمال، جھوٹ بولے مولا یہ ہمارے اعمال، دوسروں کو تکلیف دیا یہ ہے ہمارے اعمال، بڑوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو نہ کر سکے یہ ہے ہمارے اعمال، رمضان المبارک میں بھی موبائل میں پڑے رہے یہ ہمارے اعمال، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے یہ ہمارے اعمال، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو دلوں کی بھی حالات سے خبر ہے، اے کریم یا اللہ فقط اپنے کرم سے ہم سبوں کو بخش دے، فقط اپنے کرم سے ہم سبوں کی مغفرت فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اقارب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پریشان حال ہے، طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرے ہوئے ہیں، مولا کہیں پر چھوٹے چھوٹے بچے وینٹیلیٹر میں اپنے وقتوں کو گزار رہے ہیں، ماں باپ پریشان حال ہیں، بیماروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں بھی کئی ایسے بندے ہیں جو مولا بیمار ہیں، شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو کئی مولا کریم تھائرائیڈ کے مرض میں مبتلا ہیں، کئیوں کے کڈنی کے مرض میں کوئی مبتلا، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا، کسی کے گھر میں کوئی بیمار، کسی کے والدہ بیمار ہے، کسی کے والد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ کسی کی بچی بیمار ہے، آقا کی امت پریشان حال ہے مولا،
کسی ملک میں زلزلہ آیا، مسلمانوں کی بلڈنگ تباہ ہو گئے، بچے روڈ میں آ گئے، راستے میں آ گئے۔ کل تک جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ لینے پر مجبور ہے۔ مولا کریم، ہندوستان کے کئی کونوں میں مولا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے یا اللہ۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی جو قید میں مبتلا ہے کئی مہینوں سے۔ آقا کی امت پریشان حال ہے، ہم ہاتھ کو اٹھا دیے ہیں، نظروں کو جھکا دیے ہیں، کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، ان بچوں کے آمین کا واسطہ یا اللہ، اسلامی بہنوں کی آمین کا واسطہ، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی آمین کا واسطہ، مولا کریم یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ کنیز فاطمہ مولا کریم بچی ہے یا اللہ، تکلیف میں ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مولا کریم اسے بھی صحت عطا فرما دے، کامل صحت دے دے مولا، ایسی صحت دے، پیروں میں ایسی طاقت دے جو تیرے گھر کا طواف کر سکے، چل کر تیرے گھر کا طواف کر سکے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دے سکے یا اللہ، جو بیمار بیٹھا ہے مولا کریم انہیں بھی صحت دے دے، تکلیف سے نجات دے دے مولا، جہاں جہاں مولا بیمار ہے، مولا پریشان حال ہے، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ مولا کریم کئی ایسے رزق حلال کی کوششیں کر رہے ہیں مولا کریم، یہاں رہنے والے باہر کنٹری میں جا کر کے مولا رزق حلال کی کوششیں کر رہے ہیں، اے مولا یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ، مولا کریم یا اللہ، اس اپارٹمنٹ کے جو بھی اسلامی بھائی باہر ہیں ان کے غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کی بھی حفاظت فرما دے، نقصانات سے بچا لے مولا۔ یہاں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا ان سبوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے مولا کریم۔ قرآن پاک سننے کا واسطہ، قرآن پاک پڑھنے والوں کا واسطہ مولا کریم یا اللہ، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما مولا کریم یا اللہ۔ کئی ایسے اولاد کے طلبگار ہیں، در در بھٹک رہے ہیں یا اللہ، کئی ڈاکٹروں کا چکر لگا چکے ہیں، اسلامی بہنوں کو کئی ایسے لوگ بانجھ کہہ کے پکارتی ہیں، اے کریم تو ہی سب کے گود بھرنے والا ہے، اے مولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اپنے کرم سے مولا کریم اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آج کی دعاؤں کی برکت سے مولا جن کے اولاد ہے ان کے اولاد سے سکھ عطا فرما دے یا اللہ۔ مولا کریم تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے مولا کریم۔ جو اسلامی بہنیں کئی رشتے کی تلاش میں ہیں مولا، شادی نہیں ہو رہی، اپنے کرم سے نیک صالح رشتہ عطا فرما دے یا اللہ۔ کئی بچے امتحانات دے چکے یا دینے والے ہیں، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے مولا کریم یا اللہ عز و جل۔ تمام یہاں جتنے حاضر ہیں سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و پرہیزگاری میں، رزق حلال میں، مال و اولاد میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ۔ مرنے سے پہلے پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا مدینہ دکھا دے، حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ عز و جل۔ ہم سبوں کو مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا بنا دے اے کریم۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو اپنے کرم سے مولا کریم ہم سبوں کے لیے جو بہتر ہو وہ عطا فرما دے مولا کریم۔ یہاں کے کمیٹی حضرات کو مولا سلامت رکھ یا اللہ،
جتنے مولا کریم ممبران ہیں تمام کے مولا کریم جملہ مسائل پر رحمت کی نظر فرما، ان کمیٹی کو مولا برکتیں عطا فرما، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہے ہیں مولا ان کو اور جذبہ عطا فرما، ان کو عروج عطا فرما، آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کی تعلیمات کرنے والا بنا دے، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سوچنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سبوں کو ان کا ساتھ دینے والا بنا دے مولا کریم، یا اللہ عز و جل جو رکاوٹیں جو پریشانیاں آنے والی ہیں اپنے کرم سے قرآن کے صدقے مولا دور فرما دے، یا اللہ مولا کریم جو مولا کریم ان کے ساتھ ہیں ان سبوں کو برکت عطا فرما، جو ساتھ نہیں ہیں ان کے دل میں رحم عطا فرما، انہیں بھی ساتھ دینے والا بنا دے، یا اللہ مولا کریم جو قرآن کی تلاوتیں ہوئیں، نمازیں پڑھی گئیں، مولا کریم جو وظائف ہوئے اور آج تک ہماری زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں اس میں غلطیاں خطائیں بھول چوک بے ادبی اپنے کرم سے معاف فرما، ان سب کا ثواب سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول منظور فرما دے، یا اللہ مولا کریم تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام تابعین، تمام خلفائے راشدین، تمام شہداء اور شہداء کربلا شہداء خندق کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول منظور فرما، مولا کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول منظور فرما، یہاں جتنے حاضر ہیں مولا کریم ان کے خاندان در خاندان ننیالی ددیالی سسرالی جو بھی فوج شدگان ہیں انتقال ہو گئے ہیں ان سبوں کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول منظور فرما، بالخصوص مولا کریم طبیب لودھی مولا کریم ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں تمام ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبول منظور فرما لے، مولا کریم جس کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے، جس کا آمین کہنا تجھے پسند ہے، جس کا مولا رونا تجھے پسند ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو گرنا تجھے پسند ہے، اس کا صدقہ مولا کریم ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرما دے، ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا کریم یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کی خیر فرما، شام کے مسلمانوں کی خیر فرما، مولا کریم بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ دشمنوں کے سر سے محفوظ فرما، ہر جگہ امن و شانتی عطا فرما، یا اللہ مولا کریم ملک ہندوستان پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ملک ہندوستان کو مولا کریم اندرونی سازشوں اور مولا ان کی تکلیفوں سے مولا کریم بچا، یا اللہ ہمارے دیس ہندوستان کو شاد و آباد رکھ، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سننے، میرے تراویح کے سنانے اور تمام اسلامی بھائی کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے جو کچھ میں نے پڑھا ہے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں بھی تیرے نیک بندے بندیاں آرام فرما ہیں سبوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول عطا فرما، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی اس تراویح کی برکت سے، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی ہم سبوں سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سبوں سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں سبوں کی دلی جائز مقاصد کو پورا عطا فرما، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی یہ کمیٹی والے یہاں کے اسلامی بھائی جو بھی مقاصد لے کر چل رہے ہیں، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی ان مقاصدوں میں تو استقامت عطا فرما، یا خالق کائنات جل وعلا تبارک و تعالی ایسا کرم فرما دے کہ ہر سال امسال کی طرح
تراویح کی نماز ہو اور ہم سبوں کو با جماعت مستحبہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ روح تن سے جب جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو اور مدینے کی فضا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تو بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے مولا، نزا کے وقت سلامت ہم سبوں کا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، مٹی نہ ہو برباد پش مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب دم واپسی یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। आपस में मुलाकात मुसाफा कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी वालों का। अल्लाह ताला हमारे फरोरा फाउंडेशन के तमाम बोर्ड ज़िम्मेदारान को खैर बरकत अता फरमाए। आपने जैसे सुना ऐलान कि हमारे कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे का गुस्ल के लिए अहतमाम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी सबीलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से गुस्ल मैयत कफन दफन का अहतमाम भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप हमसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह। मुसाफा कर लिया बस। चलो जाओ, बाबू को बुलाई लेकर आओ, ठीक है।